بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 202۔ یہ وہ خطبہ ہے جو مولا کائنات نے وہ کلمات جو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دفن کے موقع پر پیغمبر اسلام سے رازدارانہ گفتگو کے انداز سے کہے گئے تھے۔ سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، میری طرف سے اور آپ کی اس دختر کی طرف سے جو آپ کے جوار میں نازل ہو رہی ہیں اور بہت جلد آپ سے ملحق ہو رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، میری قوت آپ کی منتخب اور برگزیدہ دختر کے بارے میں ختم ہوئی جا رہی ہے اور میری ہمت ساتھ چھوڑے دے رہی ہے۔ صرف سارا یہ ہے کہ میں نے آپ کے فراق کے عظیم صدمے اور جانکہ حادثات پر صبر کر لیا ہے، تو اب بھی صبر کروں گا کہ میں نے آپ ہی کو قبر میں اتارا تھا اور میرے ہی سینے پر سر رکھ کر آپ نے انتقال فرمایا۔ بہرحال میں اللہ ہی کے لیے ہوں اور مجھے بھی اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ ذیشان جوادی صاحب اس کے ایک فٹ نوٹ میں کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی عظیم ترین شخصیت کی طرف اشارہ ہے، جس طرح سرکار دو عالم مالک کی نگاہ میں منتخب اور مصطفیٰ تھے، اسی طرح جناب فاطمہ سرکار دو عالم کی نگاہ میں منتخب اور برگزیدہ تھی۔ یعنی جب میں نے آپ کے فراق کو برداشت کر لیا اور آپ کے جسد اقدس کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر دیا، تو اب کسی بھی مصیبت کا برداشت کر لینا ناممکن نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی دختر نیک اختر کا مسئلہ آپ سے قدرے مختلف تھا کہ آپ کے بارے میں صرف فراق اور جدائی کا صدمہ تھا، اور فاطمہ کے مسئلے میں بے پناہ مصائب کا احساس بھی ہے جنہیں آپ کے بعد فاطمہ زہرا نے برداشت کیا۔ مولا کائنات آگے فرماتے ہیں، آج امانت واپس چلی گئی اور جو چیزیں میری تحویل میں تھیں وہ مجھ سے چھڑا لی گئیں۔ اب میرا رنج اور غم دائمی ہے اور میری راتیں نظر بیداری جب تک مجھے بھی پروردگار اس گھر تک نہ پہنچا دے جہاں آپ کا قیام ہے۔ عنقریب آپ کی دختر نیک اختر حالات کی اطلاع دیں گی کہ کس طرح آپ کی امت نے اس پر ظلم ڈھانے کے لیے اتفاق کر لیا تھا، اور آپ سے مفصل سوال فرمائیں اور جملہ حالات دریافت کریں۔ افسوس کہ یہ سب اس وقت ہوا جب آپ کا زمانہ گزرے دیر نہیں ہوئی اور ابھی آپ کا تذکرہ باقی تھا۔ میرا سلام ہو آپ دونوں پر، اس شخص کا سلام جو رخصت کرنے والا ہے اور دل تنگ اور ملول نہیں۔ میں اگر اس قبر سے واپس چلا جاؤں تو یہ کسی دل تنگی کا نتیجہ نہیں، اور اگر یہیں ٹھہر جاؤں تو یہ اس وعدے کی بے اعتباری نہیں جو پروردگار نے صبر کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے اور تمام مسلمانان اسلام کی طرف سے جو مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے۔ ہمارا ٹاپک رہے گا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت سے لے کر شہادت تک، ولایت اور اولین شہید رائے حق، دنیا کی پاکیزہ ترین ہستی۔ بعثت کے 5 سال 20 جمادی الثانی جمعے کے دن مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی ولادت رسول خدا کی مسرت کا باعث تھا۔ کم سنی میں ہی آپ کو مشکل حالات سے گزرنا پڑا۔ 5 برس کی عمر میں والدہ گرامی جناب ام المومنین جناب خدیجہ کا سایہ اڑ گیا۔ کبھی اپنے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو پتھروں سے لہو لہان دیکھتی ہیں، کبھی مشرکوں نے بابا کے سر پر کوڑا ڈال دیا، کبھی دیکھتی کہ راہ میں کانٹے بچھا دیے گئے، کبھی بابا کے قتل کا منصوبہ بنایا دیکھا جا رہا ہے، کبھی شیب ابی طالب میں گھیرایا ہوا دیکھتی۔ سید النساء العالمین نہ ڈریں، نہ سہمیں، نہ گھبرائیں۔ چھوٹی عمر میں اپنے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار بنی۔ آپ کا عقد حکم خدا سے مولا کائنات سے ہوا جو رسول خدا نے کیا۔ آپ اپنے شوہر کے لیے ایک دل نواز، مہربان اور فداکار زوجہ تھی۔ 5 سال اپنی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ اور 4 سال اپنے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزارے، اور 9 سال شادی کے بعد اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کے شانہ باشانہ چلیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت، اجتماعی خدمت اور خاندان اور خانہ داری میں گزاری۔ آپ کا وقت بچوں کی تربیت، گھر کی صفائی اور ذکر عبادت خدا میں گزرتا تھا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ رسول خدا نے کہا، اور جناب سید النساء العالمین جنت کی سردار ہیں۔
رسول خدا کی وفات کے بعد 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا جنازہ رات کی تاریخ میں اٹھایا گیا۔ آپ مدفون جنت البقیع میں ہیں، اور آپ کے روزے کو بھی شہادت کے بعد 8 شوال 1344 اور دیگر اہل بیت کے ساتھ منہدم کر دیا گیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی۔ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ شہید بیٹوں کی شہید ماں۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد کیا ہوا؟ مجھ پر اتنی مصیبت پڑی کہ اگر وہ دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ رسول خدا نے فرمایا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تمام مخلوقات میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے جناب فاطمہ زہرا کے دروازے کو توڑا اس نے میرے دروازے کو توڑا۔ تاریخی مظالم، تاریخ اسلام کی پہلی دہشت گردی، فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگانا، تازیانہ بازو پہ مارنا، شکم مبارک پر ضربت لگائی جس سے جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ کچھ لوگ جنازے میں شامل نہ ہوں۔ حضرت محسن کی شہادت ظلم عظیم ہے۔ ملکوتی خطبہ مدینے کی مسجد میں، جاگر فدق پر قبضہ، حکومتی افراد سے ناراضگی، گواہی قبول نہ کی، رات کی تاریکی میں دفن کرنا، قبر کا نشان کسی کو معلوم نہ ہو تاکہ مسلمانوں کے لیے انتباہ ہو کہ رسول خدا کی بیٹی کا جو ہے قبر کہاں ہے، صحابہ سالین شامل ہو۔ خطبہ فدق، امیر المومنین کو وصیت نامہ، جلتا دروازہ بیوی پر گرایا گیا جس سے پسلیاں ٹوٹیں۔ السلام علیکم فاطمہ الزہرا۔ ان کے القاب ہیں زہرا، محدثہ، بطول، سید النساء العالمین، منصورہ، طاہرہ، مطہرہ، زکیہ، مبارکہ، راضیہ، مرضیہ، الحسان، الحرق، السیداتہ، الازرا، الحورا، الانسیہ، مریم کبریٰ، تورات سماویہ، ہانیہ، صدیقہ کبریٰ، کنیت ام ابیہا، ام الائمہ، ام الابیضہ، ام الحسن، ام ابیسہ، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن۔ شان اور فضیلت جناب فاطمہ الزہرا، سورہ کوثر، آیت تطہیر، آیت مودت، آیت عطام اور حدیث بضعہ، آیت مبائلہ، آیت قدیر، اصحاب قصہ، تسبیح فاطمہ الزہرا، موصف فاطمہ الزہرا، امام علی کے دفاع میں خطبہ فدق کیا دیا، میراث کا قبضہ، شیعہ آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، مخالفین کے سامنے امامت اور ولایت کے دفاع میں کھڑی تھیں، ہجرت مدینہ، جنگ احد، جنگ خندق کے موقع پر زخمیوں کی دیکھ بھال، مجاہدین تک جنگی ساز و سامان کی ترسیل، فتح مکہ میں سماجی سرگرمیوں میں مشغول، جنت کی عورتوں کی سردار۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد گریہ پر پابندی۔ ایام فاطمیہ کیا ہیں؟ عزاداری کرتے ہیں جو ایام فاطمیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ شہادت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر تاریخ اسلام کی فریاد ہے۔ میں سچ بولتی ہوں، بیت الحزن جو مولا کائنات نے بنوایا تھا اس میں گریہ کرتی تھی، اس کو بھی منہدم کر دیا آل سعود نے۔ خلافت کے مسائل، بیت کے مسائل، جناب فاطمہ زہرا کے گھر پر حملہ، گھر کو آگ لگا دینا، مولا کی گردن میں رسی ڈالی گئی جو جناب فاطمہ زہرا کا غم تھا۔ پیغمبر کی رسالت اور نبوت کی اجرت ادا کی مسلمانوں نے دہشت گردی کے ساتھ۔ رسول خدا نے فرمایا، اے لوگو غور سے سن لو، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے۔ مولا کائنات کا خطبہ نمبر 196 جو آپ کا، جس میں آپ نے سرکار دو عالم کی مدح فرمائی، اس کا کچھ حصہ، پروردگار نے آپ کو اس وقت مبعوث کیا جب نہ کوئی نشان ہدایت قائم رہ گیا تھا اور نہ کوئی منارہ دین روشن تھا اور نہ کوئی راستہ واضح تھا۔ آپ کا خطبہ نمبر 197 جس میں آپ نے پیغمبر اسلام کے امر و نہی اور تعلیمات کو قبول کرنے کے ذیل فضیلت کا ذکر کیا کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی خدا اور رسول کی بات کو رد نہیں کیا، اور میں نے پیغمبر اکرم پر اپنی جان ان مقامات پر قربان کی جہاں بڑے بڑے بہادر باغ کھڑے ہوتے تھے اور ان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے تھے، صرف اس بہادری کی بنیاد پر جس سے پروردگار نے مجھے سرفراز فرمایا۔ رسول اکرم اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب ان کا سر میرے سینے پر تھا، ان کی روح اقدس میرے ہاتھوں پر جدائی ہے تو میں نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر مل لیا۔ میں نے ہی آپ کو غسل دیا جب ملائکہ میری امداد کر رہے تھے اور گھر کے اندر اور باہر ایک کرہم برپا تھا، ایک گروہ نازل ہو رہا تھا اور ایک واپس جا رہا تھا، سب نماز جنازہ پڑھ رہے تھے اور میں مسلسل ان کی آوازیں سن رہا تھا، یہاں تک میں نے
رسول خدا کو سپر لحد کیا۔ اب بتاؤ کہ زندگی اور موت میں مجھ سے زیادہ ان سے قریب تر کون ہے؟ اپنی بصیرتوں کے ساتھ اور صدق نیت کے اعتماد پر آگے بڑھو اور اپنے دشمن سے جہاد کرو۔ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں کہ میں حق کے راستے پر ہوں اور وہ لوگ باطل کی لرزشوں کی منزل میں ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم سن رہے ہو، اور میں اپنے اور تمہارے دونوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگارہ فلسطینیوں کو، حزب اللہ، انصار اللہ اور حشد الشعبی کو کامیابی، نصرت عطا فرما۔ تمام مومنین اور مومنات کو رسول خدا اور قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت اطہار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تمام مومنین اور مومنات کو امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔